بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشندہ مہربان. سلام وارز ادب و احترام درم در خدمت تمام دوستان و عزیزان. ناظرین گرامی، ایک عرصہ پہلے ہم نے شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلستان سعدی کا درس شروع کیا تھا. اس کا دیباچہ ہم پڑھ چکے تھے، تقریباً ہم نے 91 نمبر تک پڑھا تھا. آج دوبارہ وقت ملا ہے، انشاءاللہ تعالی خاک سر کو جب بھی وقت ملے گا ہم سعدی شرازی کو درسن پڑھیں گے اور ان کے کلام سے موتی استخراج کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ مصروفیات کی بنا پر نہیں آ سکا، نہیں پڑھا سکا، لیکن آج سے انشاءاللہ تعالی جب بھی وقت ملے گا ہم شیخ سعدی شرازی کو پڑھیں گے. تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج شیخ سعدی شرازی کیا بیان کر رہے ہیں. پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں شیخ سعدی شرازی اپنے زمانے کے بادشاہ اتابک سعد زنگی کی تعریف کر رہے تھے اور ان کو اپنی کتاب گلستان سعدی تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ دینے کو بارے میں کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کو قبول کریں گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ میں نے کوئی کام کیا ہے. تو بہرحال آج دیکھتے ہیں آج آپ کیا لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں تقصیر و تقاعدی که در مواظبت خدمت بارگاه خداوندی می رود بنابر آن است که طایفه از حکمای هندوستان در فضائل بزرگ مہر سخن می گفتند. وہ کہتے ہیں کہ تقصیر کہتے ہیں کوتاہی کو، ٹھیک ہے، و تقاعدی کہتے ہیں سستی کو. لیکن یہاں پہ ہم اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں تقاعدی کا کیا مطلب ہے. تقاعدی یا تقاعد دیکھتے ہیں. باز نشستگی یا کنارے گیری یا توقف یا سستی. یہاں پہ اس کا مطلب ہے سستی، ٹھیک ہے. تقصیر و تقاعدی که در مواظبت خدمت بارگاہ خداوندی می رود، وہ کہتے ہیں وہ کوتاہی یا وہ سستی کہ در مواظبت خدمت بارگاہ خداوندی می رود، کہ جو خداوندی یہاں پہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے دربار میں مسلسل حاضری دینے کی وجہ سے جو کوتاہی اور تقصیر اور جو غلطی انسان سے ہوتی ہے یا مجھ سے ہوتی ہے یا کسی سے بھی ہوتی ہے، بنابر آن است که طایفه از حکمای هندوستان در فضائل بزرجمهر سخن می گفتند. بنابر آن است، وہ اس بنا پر ہے کہ طائفہی، کہ ایک طائفہ، ایک گروہ، از حکمای ہندوستان کے حکما، ادبا، فلاسفر، عقل مند لوگ در فضائل بزرج مہر سخن میں گفتند. بزرج مہر بادشاہ تھا. بادشاہ کون سا تھا؟ بزرج مہر معرب بزرگ مہر وزیر نوشیروان، ٹھیک ہے، وزیر نوشیروان تھا، ایک بادشاہ تھا. اس کے فضائل بیان کر رہے تھے کون؟ طائفہ از حکما. بے آخر جز این عیبش نادانستن، فضائل اس کی خوبیاں بیان کری جا رہے تھے کہ آخر میں صرف اور صرف ان کو اس کا ایک ہی عیب ملا، ٹھیک ہے. وہ کیا تھا کہ در سخن گفتن بطھی است. بطھی کہتے ہیں تنبل کو، یعنی سست ہے. وہ جب بات کرتا ہے تو وہ سست روی کا شکار ہوتا ہے، بہت ہلکا بات کرتا ہے، جواب دیتا ہے بہت سوچ سمجھ کے جواب دیتا ہے، فوری طور پر وہ جواب نہیں دیتا. یعنی درنگ بسیار میکناد، یعنی وہ بہت زیادہ سوچتا ہے، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے بہت زیادہ سوچتا ہے. وہ مستمع بسی منتظر باید بودن، اور جو سننے والا، مستمع کہتے ہیں سننے والا، مستمع بسی منتظر باید بودن، جو سننے والا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. تا تقریر سخنی کنا، تاکہ وہ کوئی بات بیان کرے، اس کی باتوں کو سننے کے لیے سننے والے کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. بزرج مہر نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، بزرج مہر بشنید، اس نے جب سنا وگو تو اس نے کہا اندیشہ کردن کہ چه گوییم، یہ بات سوچنا کہ چی گویم، کہ میں کیا کہوں، بہ از پشیمانی خوردن کہ چرا گفتم. اس بات سے، بے کہتے ہیں بہتر از این است کہ پشیمانی خوردن کہ چرا گفتم، اس بات سے کہ میں نے کیوں بات کہی، پشیمانی اٹھانا یا یعنی اس پر ناراحت ہونا یا افسوس کرنا، اس بات سے بہتر ہے کہ میں سوچنے سے پہلے اندیشے کردن، اچھی طرح بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لی جائے. بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچنا اس بات سے بہتر ہے کہ جو انسان کہہ دے اس کے بارے میں وہ
افسوس کرے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی. سادی اس ساری بات کو شعر میں بیان کرتا ہے, کہتا ہے سخندان پرورده پیر کهن بیندیشه دانگه بگوید سخن. سخندان کہتے ہیں بولنے والے کو, اچھا بولنے والے کو. پرورده کہتا ہے رسیدے, یعنی کہ جو بول بول کر تجربہ کار بن چکا ہو, تربیت یافتہ ہو, اور اوپر سے ہو کون سا, پیر کہن, بوڑھا اور پرانا ہو, یعنی کہ صحیح منجا ہوا انسان کیا کرتا ہے, بی اندیشہ دانگہ بگوید سخن, پہلے وہ سوچتا ہے اس کے بعد بگوید سخن وہ بات کرتا ہے. پھر آگے سعدی نصیحت کرتا ہے مزن تتوانی به گفتار دم, مزن به گفتار تتوانی مزن لکھا تتوانی مزن به گفتار دم, جب تک تو اس وقت تک بات کرنے میں پہل نہ کر, ٹھیک ہے, بات نہ کر یعنی دم نہ بھر, کوشش ہی نہ کر بات کرنے کی, اس وقت تک نکھو گوئی, جب تک تو اچھی بات کرنا چاہے, اچھی بات کرے. گہر دیر گوئی چھے غم, اگر تو دیر بھی کیسے بھی وہ بات کر لے تو اس میں کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو بات کرنے سے پہلے یا تو یہ سوچو کہ تم اچھی بات کرنے جا رہے ہو, پھر ہی دم بھرو بات کرنے کا. اور اگر تم نے بات کہنی ہے اور دیر سے کرنی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں, اس کی کوئی تمہیں افسوس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. بی اندیش وانگہ بر اور نفس وزان پیش بس کن کے گوین بس. ایک اور نصیحت کرتا ہے, کہتا ہے بی اندیش, تمہیں چاہیے تم سوچو, وانگہ اس کے بعد, بر آور نفس, بر آوردن نفس یعنی کہ نفس کشیدن یعنی کہ سانس لینا, یعنی یہاں مراد ہے کہ تم بات کرو, پہلے سوچو پھر منہ سے بات نکالو. وزن پیش بس کن, وز آن پیش, اور اس سے پہلے ہی بس کن, بات کو ختم کر دو. کہ گویت بس, کہ جو حاضرین محفل ہیں وہ تمہیں کہیں کہ یار بس کرو اب اور بات نہ کرو, ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہی بند کر دو. پھر آگے کہتا ہے بے نطق آدمی بہتر است از دواب, دواب تو بے گر نگویی صواب. بے نطق آدمی بہتر ہے, بے نطق آدمی بہتر ہے. وہ کہتا ہے آدمی کس وجہ سے بہتر ہے, نطق کہتے ہیں اچھی بات کرنے کو, اچھی بات کرنے کی وجہ سے آدمی بہتر ہوتا ہے, یا اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے. کس سے, از دواب, چہار پایان یعنی جانوران سے. دواب از تو بے گر نہ گوئی ثواب, یہاں سے کہتے ہیں گر نہ گوئی ثواب, اگر تو ثواب کہتے ہیں اچھی بات, اگر تو اچھی بات نہیں کرتا. دواب از تو بے, چہار پایان یعنی جانوران یعنی حیوانات, از تو بہتران یعنی کہ وہ تم سے بہتر ہو جائیں گے جانوران, ٹھیک ہے. تو بات کرنا سے, اچھی بات کرنے کی وجہ سے انسان کو بہتر اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اگر انسان اچھی بات نہیں کرتا تو پھر وہ چہار پایان یعنی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. پھر آگے کہتا ہے فکیف در نظر اعیان نے حضرت خداوندی عزا نصرہ, وہ کہتا ہے کہ فکیف, پھر کس طرح, در نظر اعیان حضرت خداوندی, اعیان حضرت, در نظر اعیان کہتے ہیں سرداران حضرت خداوندی, اس سردار کے جو دربار ہے اس کے سرداروں کے سامنے کیا ہوا. عزا نصرہ, خدا تعالیٰ اس کی فتح میں اس کی مدد کرے اور اس کی فتح ہمیشہ غالب رہے, اور خدا تعالیٰ اس کو عزت نصیب کرے. کہ مجمع اہل دل است و مرکز علمای متبحر اگر در سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده باشم. وہ کہتا ہے کہ بے مجمع اہل دل است, کہ وہ جو مجمع ہے, جو حضرت جو شاہی دربار ہے جہاں پہ بادشاہ بیٹھا ہے, وہاں پہ وہ جو مجمع ہے وہ اہل دل کا مجمع ہے, ٹھیک ہے. وہ مرکز علماء متبحر, اور جو ماہر لوگوں کا مرکز ہے. اگر در سیاقت سخن دلیری کنم, وہ کہتا ہے کہ اگر میں بات کرنے میں دلیری کنم, سیاقت سخن, سیاقت کسے کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. سیاقت, سیاقت کہتے ہیں روش, بات کرنے کو, روش خواندن و بیان کردن ہے حدیث. وہ کہتا ہے کہ اگر میں بات کرنے میں دلیری کروں, آگے کے بڑھ کے بات کرنا چاہوں, کس جگہ پہ, مجمع اہل دل میں اور مرکز علماء متبحر میں, حتماً شوخی کرده باشم, میں ایسا کرنے کی وجہ سے گستاخی کروں گا یا گستاخی کا موجب بنوں گا. و بضاعت مزجات بے حضرت عزیز آورده, وہ کہتا ہے کہ اور عزیز مصر کے دربار میں کھوٹی پونجی لے کے جانا ہوگی. بضاعت کہتے ہیں کون سی, پونجی, مزجات تھوڑی, ناچیز, بے حضرت عزیز آورده
یعنی کہ میں اگر حضرت عزیز یعنی اس سردار کے دربار میں بات کھولوں گا، بڑھ بڑھ کے بات چیت کروں گا، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں اس کے دربار کے اندر ایک چھوٹی سی تھوڑی سی حقیر سی کوئی جمع پونجی لے کر حاضر ہوں گا. و شبہ در جوہریان جوئی نہیں اورد، کہ جو جوہریوں کے بازار میں یعنی در جوہریان جوئی نہیں آرد، یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے جوہریوں کے بازار میں انسان جب داخل ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی لے کر داخل نہیں ہوتا. شبہ کہتے ہیں بہت ہی چھوٹی چیز، ٹھیک ہے. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے وہ چراغ پیچھے آفتاب پھرتھوئی نہ دارد، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک چراغ جو ہوتا ہے وہ آفتاب کے سامنے اس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ آفتاب سے مراد بھی عزیز مصر یا وہ سردار ہے، اور اسی طرح جوہریان سے بھی مراد وہی سردار ہے. وہ مناری بلند بر دامن کوہ الوند پس نماید، اور اسی طرح ایک بہت بڑا منارہ جو ہوتا ہے وہ بر دامن کوہ الوند کے جو دامن ہوتا ہے اس کے سامنے اگر منارہ ہو یا اس کے دامن میں منارہ ہو، پس نمایت وہ چھوٹا دکھائی دیتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر میں بادشاہ کے دربار میں داخل ہو جاؤں تو جو کہ مرکز علمائی متباہر است و مجمع اہل دل است، تو وہاں پہ جا کے اگر میں بڑھ بڑھ کے باتیں کروں گا، اپنی بات بتانا چاہوں گا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھوں گا، تو وہ بالکل شوخی ہے. کیونکہ میری جو اوقات ہے، میری جو وسعت ہے، جو میں شخص ہوں، میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں ایک کھوٹی پونجی لے کے ہی جا رہا ہوں گا. تو مجھے چاہیے کہ میں خاموشی سے بادشاہ کے دربار میں بیٹھوں. میری مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے جوہریوں کا جو بازار ہوتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز کی یا چھوٹی سی سونے کی یا چھوٹی سی چیز کی کوئی اوقات نہیں، وقت نہیں ہوتی. اسی طرح چراغ کی آفتاب کے سامنے، سورج کے سامنے کوئی وقت نہیں ہوتی. اور ایک بہت بڑا منارہ جو کسی جگہ پہ ہوتا ہے، جب وہ الوند کوہ الوند جو بہت بڑا پہاڑ ہے ایران میں، اس کے سامنے اس منارے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. تو بالکل میری بھی مثال ایسے ہی ہے. تو اپنے آپ کو عاجز شمار کر رہا ہے اور بتاتا ہے اس بات کو شعر میں، ہر کی گردن بے دعوی افرازد خیشتن را بے گردن اندازد. وہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی کسی دعوے کے لیے، ہر کی گردن را بے دعوی بے افرازد، افرازد کہتے ہیں اٹھانا، ٹھیک ہے. جو کوئی بھی اپنی گردن لڑائی کے لیے اٹھاتا ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی یعنی لڑائی میں پہل کرتا ہے اور آگے بڑھ کے لڑائی کرنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خیشتن رو بے گردن اندازد. وہ اپنے خیشتن کہتے ہیں اپنے آپ کو، رو بے گردن اندازد، اپنے منہ کے بال وہ نیچے گر جاتا ہے، اپنی گردن کے منہ اوندا گر جاتا ہے. اپنے بارے میں کہتا ہے سادی افتادگی است آزادے کیس نے آیت بے جنگ افتادے. سادی اپنے کو کہتا ہے سادی افتادگی است آزادے، سادی تو پہلے ہی گرا ہوا ہے، افتادگی است آزادے اور آزاد ہے. کیس نے آیت بے جنگ افتادے، کیس نے آیت کوئی بھی نہیں آتا بے جنگ کے لیے افتادے اس شخص کے سامنے جو پہلے سے گرا ہوا ہو. اول اندیشے وانگہ گفتار پھوئی بس تومد و بس دیوار. وہ کہتا ہے اول اندیشے پہلے سوچنا چاہیے، وانگہ گفتار اور پھر اس کے بعد بولنا چاہیے. پھوئی بس تومد است، پھوئی بس تومد است سے کیا مراد ہے؟ پھوئی بس تومد است کہ پہلے پاؤں آتا ہے، وہ پھس دیوار اور دیوار اس کے پیچھے ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے بولنا چاہیے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور اس کے بعد ہی بات کرنی چاہیے. تو ناظرین گرامی، ہم نے 92 سے لے کر پڑھ لیا ہے 100 تک. تو انشاءاللہ تعالی تھوڑا ہی رہ گیا ہے یہ مقدمہ، وہ جب بھی ہمیں وقت ملے گا ہم اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. فعلاً بائی اجازت، خدا نگہدار تم.